بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر، کمنٹس لازمی کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق یعنی ذمہ داری۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق خوشی سے ٹھیک طور پر ادا کرے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم اور پہلا حق والدین کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 23، ترجمہ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ والدین کا اولاد پر حق ہے کہ وہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرے، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے، ان سے دلی محبت رکھے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، والدین کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کی بد دعا سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حق یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، ان پر شفقت کی جائے اور اولاد میں فرق نہ کیا جائے۔ والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہوں اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہ دیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی مسکین پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک صدقہ کا اور دوسرے صلح رحمی کا۔ رشتہ داروں میں بھائی بہن، چچا، بھتیجا، ماموں وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق ہیں۔ یتیموں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور جب وہ عاقل و بالغ ہو جائے تو مال ان کے سپرد کیا جائے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہے کہ ان کے آداب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، ان کے سکون و آرام کا خیال رکھا جائے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں۔ اس کے بعد دوستوں کے حقوق ہیں۔ دوستوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آیا جائے اور مشکل میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ ان کے علاوہ ہر محتاج، مسکین، ضرورت مند، مسافر، مجبور، مصیبت زدہ، غریب اور قرض دار افراد کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کرنا بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کس طرح کرتا جب کہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟
اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا دیتا جب کہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اللہ اکبر۔